سوچیں صرف یا ربنا کے ساتھ ایک خاص الفاظ کو 11 بار اگر آپ نے پڑھ لیا، انشاءاللہ غریبی، فقیری، لاچاری، بیماری اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ دور ہو جائے گا جو کسی وظیفے سے نہ مل سکا۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر مل جائے گا میرے دوستو۔ یہ وظیفہ، یہ عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، ساری زندگی انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ دیکھیں، سوچیں ذرا، اگر آپ کو صبح یوں ہو کہ آپ کے دروازے پر سونے کے ڈھیر لگے ہوں، آپ کے بینک کھاتے میں اچانک لاکھوں کروڑوں جمع ہو جائے اور آپ کی جیب ایسی بھاری ہو جائے کہ سنبھالی نہ جائے، تو کیا آپ کی زندگی، دیکھیں میرے دوستو، تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ یقین جانیے، یہ خواب نہیں، یہ قصہ نہیں، یہ ایک راز ہے، ایسا راز جو صرف 2 لفظوں میں چھپا ہے، 2 الفاظ جو زبان پر آتے ہیں، فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، 2 الفاظ جو دل سے نکلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں قرآن نے بار بار دہرایا ہے، یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں پڑھنے والوں کی زندگی بدل گئی ہے، ان کے کاروبار میں برکتیں آ گئی، ایسی برکت کے حساب ختم، یعنی کہ حساب کتاب ختم ہو گیا۔ اور وہ الفاظ یا ربنا، لیکن سننے والوں، یا ربنا صرف ایک پکار نہیں، یہ ایک چابی ہے، ایسی چابی جو کھول دیتی ہے خزانوں کے منہ، خزانوں کی میرے دوستو، ایسی چابی جو بند دروازے توڑ دیتی ہے، ایسی چابی جس کے بعد غریب بادشاہ بن جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لبیک، اے میرے بندے۔ سوچو، جب رب خود جواب دے تو کس کی تنگی، یعنی کہ کسی کی تنگی باقی رہ سکتی ہے، کسی کے رزق کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، مگر اصل راز میرے دوستو یہ ہے کہ یا ربنا صرف کہنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا لفظ جو آج تک کسی نے نہیں بتایا، ایسا جملہ جسے مل جائے، یعنی کہ جسے پڑھنے کے بعد یا ربنا کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جس نے تاجروں کو ایک رات میں سوداگر، یعنی کہ بر اعظم بنا دیا۔ یہی وہ جملہ ہے جس نے غریبوں کی جھوپڑیوں کو سونے کے محل میں بدل دیا۔ یہی وہ جملہ ہے جس کی برکت سے خالی ہاتھوں میں چاندی اور سونے کے سکے میرے دوستوں برسنے لگے۔ ذرا سوچیں، اگر آج یہ جملہ آپ کی زبان پر آ گیا، اگر آپ نے یا ربنا کو اس راز کے ساتھ ملا لیا، تو پھر وہ لمحہ دور نہیں جب آپ کے کمرے میں فرشتے آ کر کھڑے ہوں گے اور وہ اعلان کریں گے، آج سے اس بندے کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ کا کاروبار ایسے چلے گا جیسے دریا کی روانی، چھوٹا سا دکان بھی ایک دن میں لاکھوں کے منافع دینے لگے گا، اور آپ کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اگر آپ بے اولاد ہیں، اگر آپ رشتوں کے طلبگار ہیں، اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی مراد ہے جو آج تک کسی وظیفے سے پوری نہیں ہوئی، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھیں، ساری زندگی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو دولت میں، پیسوں میں، روپیوں میں کھیلو گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں۔ دیکھیں، نہ دن کی کوئی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جہاں دل کرے، جب دل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے دوستو بہنوں، آئے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یقین جانیے درود شریف ایسا خزانہ ہے جس کی برکت سے انسان کے نصیب کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود مجھ پر بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ کئی بزرگوں نے فرمایا، جس کے گھر میں درود شریف کی آواز گونجے وہاں غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب آئیں اصل راز کی طرف۔ پہلا وظیفہ یا ربنا۔ سننے والوں، یا ربنا صرف 2 الفاظ نہیں، ایک ایسا خزانہ، ایسے خزانے کی کنجی ہے جو زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ قرآن و مجید میں یا ربنا کی پکار بار بار آتی ہے۔ حضرت آدم نے توبہ کے وقت یہی کہا، حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کی دعا مانگی تو یہی کہا، حضرت نوح نے اپنی کشتی کو
بچانے کے لیے ہی کہا۔ اور قرآن کہتا ہے جو بھی یا ربنا کہہ کر مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں یا ربنا اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرنا۔ مگر اصل راز یہ ہے کہ جب آپ یا ربنا دل سے پڑھتے ہیں تو یہ صرف دعا نہیں رہتی، ایک یہ ایسی چنگاری بن جاتی ہے، ایسی چنگاری جو آپ کے رزق کی راہوں کو روشن کر دیتی ہے، ایسی چنگاری جو آپ کے کاروبار میں چھپی ہوئی برکت کو جگا دیتی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، کئی صوفیہ نے فرمایا یا ربنا کے پیچھے ایسی طاقت ہے کہ اگر ایک فقیر بھی اس پکار کو اللہ کے پکارے تو اللہ اسے مالدار بنا دیتا ہے کہ بادشاہ بھی اس بندے سے قرض مانگتے ہیں۔ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جب کوئی یا ربنا پڑھتا ہے تو 7 آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں میں رزق کے تو مار لے کر اس بندے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ رزق ہے جو نہ تقدیر میں لکھا تھا نہ حساب میں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ سوچو، ایک ایسی دعا جو آپ کو کھویا ہوا مال واپس دلوا دے، ایک ایسی دعا جو آپ کی خالی جیب کو بھر دے، ایک ایسی دعا جو قرضدار کو لمحوں میں قرض سے چھٹکارا دلوا دے، اور وہ دعا ہے یا ربنا۔ تو آپ نے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، پہلے نمبر پر دیکھیں یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ درمیان میں پڑھنی ہیں اور آخر میں دعا پڑھنی ہے، یعنی دعا مانگنی ہے۔ جب دل کرے جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، مشکلوں پریشانیوں کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، نفرت کرنے والوں سے چاہت یعنی کہ اگر چاہتے ہو کہ نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں تو آپ نے ایک بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، اور فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور خصوصی عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا اپنے ہاتھوں میں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار یا ربنا کو آپ نے پڑھنا، اور جو چیز آگے آپ نے شامل کرنی ہے وہ بھی آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے درود شریف کے ساتھ، اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت نہ پڑے گی۔ یا ربنا کو 11 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں میرے سننے والوں دوستو، دوسرا وظیفہ سننے، اگر کوئی انسان دنیا کے سارے خزانے پالے لیکن اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو تو اس کی دولت ریت کے ذروں کی طرح بکھر جاتی ہے۔ یہ کلمہ یہ صرف الفاظ نہیں، پہلے یعنی کہ یہی کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، یعنی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن سنو، یہ کلمہ صرف جنت کا ٹکٹ نہیں، یہ دنیا کی کامیابیوں کی چابی بھی ہے۔ دوستو، یہ کلمہ بد نصیب کو کھول دیتا ہے، یہ کلمہ قرض کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، یہ کلمہ برکت کو ایسے کھینچ کر لاتا ہے جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو چیر دیتی ہے، اور محمد الرسول اللہ وہ دروازہ ہے جس سے رحمتوں کے فرشتے اندر آتے ہیں۔ یہ کلمہ جب آپ کسی کی زبان پر آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اب اس بندے کی دولت کبھی ختم نہ ہوگی، اب اس کے رزق پر ہماری پہرہ داری ہے۔ دیکھیں اب ذرا سوچیں، ایک طرف یا ربنا جو دعا کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور دوسری طرف ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ایمان کا تاج اور رزق کی چابی ہے۔ دوستو، اب اگر یہ دونوں مل جائیں تو سمجھو زمین و آسمان کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دیے جائیں گے۔ جب آپ یا ربنا پکارتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ خزانے آپ کی جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا ملاپ ہے کہ غریب کے گھر میں سونے کے چراغ جل اٹھتے ہیں، مفلس کے آنگن میں چاندی کے سکے برسنے لگتے ہیں، اور کاروبار میں ایسی برکت آتی ہے کہ چھوٹی سی دکان سے بادشاہی
स्याही कायम हो जाती है। देखें, अब ये दोनों वजीफे मिलाकर सुनने वाला सिर्फ सोचेगा नहीं बल्कि दिल से कहेगा, यही है असल खजाना, यही है असल दौलत का दरवाज़ा। देखें मेरे दोस्तों, आपने जैसे ही 11 मरतबा या रब्बना को पढ़ लिया तो इस अमल में वहीं बैठे बैठे आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। मेरा यकीन है कि आज मांग मांग के थक जाओगे लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। आपने ये कलमा सिर्फ 3 बार अमल में शामिल करके तीसरे नंबर वाला मोजज़ाती वजीफा अमल में शामिल करना है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, दोनों वजीफे पढ़ने के बाद देखें तीसरे नंबर वाला मोजज़ाती वजीफा मेरे दोस्तों सुन लीजिएगा। इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो एक आधी मिनट में पूरा अमल पढ़ लोगे। आज जो तीसरा वजीफ़ा है, कुरान की सबसे छोटी मगर सबसे ताकतवर सूरत सूरह कौसर, ये वो सूरत है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, इनाम के तौर पर दी। लेकिन इस सूरत में ऐसा ख़जाना छुपा है जो भी सोना चांदी से भर देता है। सूरह कौसर में अल्लाह पाक ने फरमाया, यानी हमने आपको कौसर अता की है। ये कौसर सिर्फ जन्नत का हौज नहीं बल्कि दुनिया में बरकत, रिज़्क़ में रहमत और सुकून का समंदर है। अक्सर औकात इंसान की ज़िंदगी में दौलत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कारोबार रुक जाता है, पैसा आता है मगर ठहरता नहीं है। वजह कभी जादू, कभी बंदिश, कभी बदनजरी। लेकिन याद रखो, सूरह कौसर वो रूहानी तलवार है जो इन सब जंजीरों को तोड़ देती है। जो इस सूरत को पकड़ता है, इसके ऊपर की बदनजरी खत्म हो जाती है, इसके रिज़्क़ की बंदिश फौरन टूट जाती है और इसके कारोबार के दरवाजे खुल जाते हैं। सूफिया कहते हैं सूरह कौसर में ऐसी ताकत है कि अगर 1000 जादूगर भी इसी पर अमल कर दें तो ये सूरत इन सबको जलाकर खाकतर कर देती है। ये सूरत सिर्फ जादू नहीं तोड़ती, ये दौलत भी खींच कर लाती है। सूरह कौसर का मतलब है बहुत ज़्यादा खैर, बहुत ज़्यादा बरकत, दौलत, बहुत ज़्यादा बरकत। जब कोई इस अमल के साथ इसे पढ़ता है सच्चे दिल के साथ तो इसकी खाली झोलियाँ फ़ौरन भर जाती हैं, इसका कारोबार दिनों में तरक्की कर जाता है और इसकी ज़िंदगी में इतनी बरकत आती है कि लोग हैरान हो जाएं। अब ज़रा सोचें, पहला वजीफा या रब्बना जो आसमान के दरवाजे खोल देता है, दूसरा वजीफा कलमा तैयबा जो ईमान की रोशनी और दौलत की कुंजी है, तीसरा वजीफा सूरह कौसर जो बंदिश और जादू को जलाकर राख कर देता है और दौलत के दरिया बहा देता है। अगर ये तीनों मिला दिए जाएं तो ऐसा रूहानी धमाका होता है कि आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, शैतान के जादू जल जाते हैं, बदनजरी भाग जाती है और रिज़्क़ के फरिश्ते आपकी झोली भर देते हैं। ये मिलाप है, ये असल ख़जाना है, ये दौलत का मेरे दोस्तों सबसे बड़ा राज है। ये वो अमल है जिसके बाद तंगी, मोहताजी, कर्ज, रुकावट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने इस अमल में तीसरे नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, सूरह कौसर पढ़ते ही आपने अमल का आखिरी वजीफ़ा फौरी तौर पर अमल में शामिल करने। देखें, आज का सबसे आखिरी वजीफ़ा और सबसे ताकतवर वजीफा अल्लाह समद का है। ये दो अल्फाज ऐसे अल्फाज है जो कायनात की सबसे बड़ी ताकत को बयान करते हैं। दोस्तों, अल समद का मतलब है वो हस्ती जो हर ज़रूरत को पूरा करती है, जो किसी का मोहताज नहीं लेकिन सब इसके मोहताज हैं। अल्लाह समद की हकीकत सोचो, अगर आपके पास ऐसा दरवाज़ा हो कि जिस पर दस्तक देते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, कर्ज भी ख़त्म, बीमारी भी ख़त्म, रिज़्क़ भी बढ़ जाए और आप कितनी बार दस्तक देंगे इस पर? यही दरवाज़ा अल्लाह समद, ये वो नाम है जिसको पुकारने से
خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جس سے دنیاوی حاجات بھی پوری ہوتی ہے اور آخروی بھی۔ یہ وہ نام ہے جس سے خالی ہاتھ بھر جاتے ہیں اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص الصمد کو یعنی الصمد کو اللہ صمد کو دل سے پکارتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کی جھولی خالی نہ چھوڑنا۔ یقین جانیے یہ لفظ جب زبان سے نکلتا ہے تو 7 آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں رزق کے یعنی کہ ایسے پہاڑ ہوتے ہیں، سونے کے ڈھیر اور نوٹوں کے انبار ہوتے ہیں۔ وہ بندے کے گھر یعنی کہ جا کر کہتے ہیں یہ ہمارا مہمان ہے، اب یہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، صوفیہ نے فرمایا اللہ صمد کا ورد ایسا ہے کہ سوئی کے ناک کے برابر بھی رزق کی کبھی کمی نہیں رہتی۔ یہ نام اتنی برکت والا ہے کہ اگر غریب کی جھونپڑی میں پڑھا جائے تو وہاں سے ایسے خزانے پھوٹتے ہیں کہ بادشاہ بھی حیران ہو جائیں۔ اکثر انسان کی دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ غلط دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ لیکن اللہ صمد وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں نہ کوئی بندش اترتی ہے، نہ جادو، نہ بد نظری۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ہمیشہ دولت، برکت اور رحمت بہتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جب آپ اللہ صمد پڑھتے ہیں تو یہ صرف آپ کی زبان نہیں ہلتی بلکہ عرش الہی لرز اٹھتا ہے، فرشتے دوڑتے ہیں آتے ہیں اور آپ کے حق میں رزق، دولت، صحت، عزت، دعائیں اس کی کرتے ہیں۔ یہ نام اللہ صمد یعنی کہ اللہ صمد ایسا ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں خزانے کی کنجی آ جائے، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، کچھ بھی ہو، جائیداد ہو یا عزت ہو، سب کچھ آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، اب سوچو، پہلا وظیفہ یا ربنا جو دعا کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، دوسرا وظیفہ کلمہ طیبہ جو ایمان کی روشنی اور دولت کی کنجی ہے، تیسرا وظیفہ سورہ کوثر جو جادو اور بندش ایمان کی کنجی کو توڑ کر رزق کی دریا یعنی کہ بہا دیتا ہے، چوتھا وظیفہ اللہ صمد جو ہر حاجت پوری کرتا ہے اور انسان کو محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر یہ چاروں مل جائیں تو بندے کی زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے کہ غربت اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، کاروبار میں اتنی ترقی ہوتی ہے کہ دشمن بھی حیران ہو جائے، دولت کے دروازے ہر سمت سے کھلتے ہیں اور انسان اللہ کی خاص رحمت کا مہمان بن جاتا ہے۔ یہ چاروں ایک ساتھ ایسے ہیں جیسے 4 خزانے کی کنجیاں ایک ہاتھ میں آ جائیں۔ یہی ہے اصل VIP میرے دوستو عمل، یہی کامیابی ہے اور دولت کا راستہ ہے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، جسے بے شمار لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے، فقیر بادشاہ بنے ہیں، لیکن پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے، انشاءاللہ کامیابی 100%۔ آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے دوستو؟ آپ نے یہ طاقتور وظیفہ یا ربنا کا اس مجرب ترین عمل میں دوستو بہنوں آخر میں اللہ صمد پڑھتے ہوئے کمپلیٹ کرنا ہے۔ 111 بار اللہ صمد کو پڑھ کر آخر میں میرے دوستو آپ نے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ تمام چیزیں میں نے آپ کو بچوں کی طرح سمجھا دی ہیں، خدا را ایک ایک چیز میں اب آپ کو دوبارہ بھی سمجھاؤں گا۔ دیکھیں میرے غریب دوستوں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے جہاں دل کرے تنہائی میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں پڑھیں، انشاءاللہ ایسے معجزات ہوں گے، کمالات ہوں گے کہ ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دیکھیں عمل کا آخری وظیفہ صرف اور صرف 111 بار اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد کو 111 بار پڑھیں۔ سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے۔ دیکھیں ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے اور آخر میں بس درود شریف پڑھ کر مانگنا شروع کریں۔ 3 سے 11 منٹ میں اللہ پاک کی قسم ایسے معجزات ہوں گے، کمالات ہوں گے کہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔